وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. مستمعین کرام، سفر آخرت کی تیاری کے اس بہترین موقع کا بہترین پروگرام اور ایک زبردست آئٹم تراویح کی نماز ہے. رمضان المبارک کی ایک بڑی خاص عبادت جیسے روزہ ہے، اسی طرح ایک بڑی خاص عبادت تراویح ہے. روزے کی طرح تراویح کے بھی احادیث میں بڑے فضائل آئے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کی حالت میں اور اخلاص کے ساتھ ثواب اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ راتوں میں عبادت کرے، تراویح پڑھے اور اسی قسم کی دوسری عبادتیں کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الصیام والقرآن یشفعان للعبد. یقول الصیام ای ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ. روزہ اور قرآن مجید بندے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا: اے پروردگار، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے سے اور خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ. قرآن کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے اس بندے کو رات میں آرام کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے. چنانچہ روزے کی اور قرآن کی دونوں کی سفارشیں قبول کر لی جائیں گی. سامعین کرام، تراویح کے ان فضائل کی بنیاد پر مسلمان کسی قدر تراویح کا اہتمام کر رہے تھے، لیکن جب موجودہ وبائی مرض کے ماحول کی وجہ سے مسجدوں میں جمع ہونے سے منع کر دیا گیا تو بہت سارے مسلمان تراویح کو بالکل چھوڑ کر دوسری فالتو چیزوں میں لگ گئے ہیں. غور فرمائیں کہ یہ لاپرواہی اور غفلت کیا اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والی چیز ہے یا اللہ کے غضب کو مول لینے والی چیز ہے؟ معزز بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس ماہ مبارک سے خاص تعلق رکھنے والی اہم عبادت باضابطہ مساجد میں اس کی پابندی کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں اپنی لاپرواہی اور غفلت کی بنا پر ہم سے چھوٹی جا رہی ہے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ تھا کہ ہم اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ اس عبادت کو ادا کرتے ہوئے ان کو اس کا اتنا عادی بنا دیں کہ وہ کسی رمضان کے ایک دن کی تراویح کے چھوٹنے پر بے چینی کا اظہار کریں. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی رات میں ایمان اور ثواب سمجھ کر قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رمضان کی روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے، ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور ایسے ہی جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل یعنی تراویح و تہجد پڑھیں گے، ان کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے،
ان کے بھی سارے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ محترم حضرات، اوپر کی احادیث میں رمضان کے روزوں، اس کی راتوں کے نوافل اور خصوصیت سے شب قدر کے نوافل کو پچھلے گناہوں کی مغفرت اور معافی کا یقینی وسیلہ بتایا گیا ہے، بشرطے کہ روزے اور نوافل ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو۔ ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے جو بھی نیک عمل کیا جائے اس کی بنیاد بس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے، اس کے وعدے اور وعید پر یقین لانے اور اس کے بتائے ہوئے اجر و ثواب کی امید رکھنے پر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید کی آیتوں اور مختلف روایتوں میں روزہ رکھنے کی سخت تاکید آئی ہے، جس کی بنا پر ہر عقل رکھنے والے صحت مند بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزہ فرض ہے، اور آخرت کے فکر مند مسلمان نماز کی طرح روزے کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن ادھر چند سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ حقیقتاً معذور و مجبور نہیں ہیں، روزے میں عام طور پر پیش آنے والی بھوک پیاس اور کمزوری کی تکلیف کو عذر اور مجبوری مان کر فدیے کا راستہ اختیار کرنے لگے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ روزے کا حکم لازمی نہیں بلکہ اختیاری ہے، کہ چاہو تو روزہ رکھو، چاہے روزہ چھوڑ کر فدیہ دے دو۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کے شروع زمانے میں روزہ اختیاری تھا، اجازت تھی کہ چاہو روزہ رکھو، چاہو فدیہ دے دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 سے، یعنی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر بھی روزہ رکھنا لازم نہیں ہے، وہ چاہیں تو روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن جب اس کے بعد والی آیت کریمہ آیت نمبر 185 نازل ہوئی، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جس کا ترجمہ ہے تم میں سے جو کوئی شہر رمضان کو پائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو یہ اختیار اور اجازت ختم کر دی گئی۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد شریف، نسائی، ترمذی، طبرانی وغیرہ تمام ائمہ حدیث نے حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دے دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے۔ پھر جب دوسری آیت فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ نازل ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو کر روزے کی طاقت رکھنے والے صحت مندوں پر صرف روزہ ہی رکھنا لازم ہو گیا۔ لہذا اب یہی حکم ہے کہ اختیار اور آزادی نہیں ہے بلکہ صحت مندوں پر روزہ رکھنا لازم اور فرض ہے۔ اچھے خاصے صحت مندوں کو دیکھا گیا کہ وہ مدارس کو یا غریبوں کو فدیے کی رقم دے رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ فدیہ کس کی طرف سے ہے تو وہ خود اپنا حوالہ دینے لگے۔ جب کہا گیا کہ ماشاءاللہ آپ تو صحت مند ہیں، جوان ہیں، آپ کو تو روزہ رکھنا چاہیے، تو کہنے لگے کہ مجھے روزہ بہت بھاری پڑتا ہے، بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، روزہ بھاری پڑتا ہے، اسی لیے تو اس کا انعام بھی بہت بھاری ملتا ہے۔ روزے داروں کے لیے جنت میں داخلے کے لیے اسپیشل گیٹ تیار کیا جاتا ہے، اور کسی فرشتے یا کسی پیغمبر کے ذریعے اس کا انعام دینے کے بجائے خود اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ سے اس کا انعام عطا فرماتے ہیں۔ لہذا صحت مند لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ انہیں باقاعدہ روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ روزہ چھوڑ کر فدیہ دینے کی چھوٹ ان بڑے بوڑھوں کے لیے ہے جو بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہے، یا ان معذوروں کے لیے ہے جن کو ان کے عذر اور بیماری کی وجہ سے روزے میں ناقابل برداشت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہو، اور کسی ماہر مسلمان ڈاکٹر نے بھی انہیں ان کی بیماری کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دے دیا ہو۔ ایسے معذور کے لیے ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے۔ جو آزار اور بیماریاں آتی جاتی ہیں،
ایسی بیماریوں میں وقتی طور پر روزہ نہ رکھنے کی شریعت میں چھوٹ دی گئی ہے، وہ اتنے روزے بعد میں قضا کر لیں گے۔ مسافر، حاملہ عورت، ایسی عورت جس کو چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہو، یہ سب عارضی طور پر معذور لوگوں میں آتے ہیں۔ جب ان کا عذر اور مجبوری ختم ہو جائے تو انہیں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لینا ضروری ہے۔ سامعین کرام، سجدہ سہو کے چند مسائل سماعت فرمائیں۔ اگر کسی نے قعدہ اولا میں 2 مرتبہ التحیات پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہے، لیکن اگر کسی نے قعدہ اخیرہ میں 2 مرتبہ التحیات پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں۔ سجدہ سہو کا دوسرا مسئلہ، اگر کسی نے قعدہ اولا بھول کر ترک کر دیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور قعدہ اخیرہ میں سلام پھیرنے سے پہلے اسے یاد آیا کہ قعدہ اولا ترک ہو گیا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، اسی وقت سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو کا ایک اور مسئلہ، اگر کسی نے قعدہ اولا میں بھول کر ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دیا، اس کے بعد فوراً یاد آیا، اگر کسی سے کوئی بات چیت نہیں کیا ہے یا نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ آخر میں ایک دعا یاد کر لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔